السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 288 سے پڑھیں گے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جہاں 101 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 13 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا يتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا صور میں، تو وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرم لوگوں کو، یومئذ زرقا، اس دن ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یتخافتون بینہم، وہ آپس میں ہلکی ہلکی باتیں کرتے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے رہے ہو مگر 10 دن، نحن اعلم بما یقولون، ارشاد ہوتا ہے ہم زیادہ علم رکھتے ہیں جو وہ کہیں گے، اذ یقول امثلهم طریقہ، جب کہے گا ان میں سے سب سے اچھا جو مسلک یا طریقے کے اعتبار سے تھا، ان لبثتم الا یوما، نہیں تم ٹھہرے رہے ہو مگر صرف ایک دن، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ، آپ فرمائیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، جو میرا رب ہے ان کو پارا پارا کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، ان کو ریزہ ریزہ کرنا، فَيَذَرُهَا، پھر اللہ ان کو چھوڑے گا، قَاعًا صَفْصَفًا، ایک میدان چٹیا، لا ترى فيها عوجا، جس میں آپ کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھیں گے، ولا امتا، نہ اس میں کوئی بلندی پہاڑوں کی اور ٹیلوں کی، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن وہ پیچھے لگیں گے اس پکارنے والے کی آواز کے، لا عوج لہ، اس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، کوئی اس کی حکم دولی نہیں کرے گا، وخشعت الاصوات للرحمن، اور خاموش ہو جائیں گی آواز رحمان کے لیے، یعنی پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے لیے، فلا تسمع الا ہمسا، بس آپ نہیں سنیں گے مگر آہٹ، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا، اس دن کوئی نہیں سفارش کر سکے گی، سفارش کرنے والی کوئی جان، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے گا،
ورضی لہ قولا، پھر اس بات پر اللہ راضی بھی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، جو کر چکے ہیں، جو موجود ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور کوئی علم کا اس کا احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے لیے۔ وقد خاب من حمل ظلما، وہ تحقیق نقصان میں ہوا، ناکام ہوا وہ بندہ جس نے ظلم اٹھایا یا ظلم کیا۔ ومن یعمل من الصالحات وہو مؤمن، جو شخص عمل اچھے کرے گا اور وہ مومن ہوگا۔ فلا یخاف ظلما ولا حظما، پس وہ نہیں ڈرے گا کسی ظلم کا اور نہ بے انصافی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے اتارا ہے یہ قرآن عربی لغت میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، مِنَ الْوَعِيدِ، ڈانٹ اور سزائیں اور دھمکیاں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں یا بچ جائیں، أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کے لیے وہ اور نصیحت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند و بالا ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور آپ قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ تیری طرف وحی مکمل ہو جائے، یعنی وحی آ رہی ہو تو اس پہ اس کے دورانیہ میں پڑھنے کی جلدی نہ کریں۔ وقل رب زدنی علما، اور آپ دعا کیا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، جبکہ رسول پاک کا اپنا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ عالم الناس اتقى الناس اخشى الناس، سب سے زیادہ میں لوگوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ متقی میں ہوں، سب سے زیادہ عالم میں ہوں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے فرمایا دعا کیا کرو کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کر اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، یہ مفرد کے صیغے ہیں سارے، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے ساتھ وہ نفع والا علم، جو ساری بات۔ حضرات، آج کے سبق میں جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے وہ قیامت کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی، ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، یہ حالات پیدا ہوں گے، اتنا وہ شدید جھٹکے اور ایسا وہ حالات اور ایسا وہ منظر ہوگا جب قیامت ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، پوچھتے ہیں حضرت آپ قیامت کی بات کرتے ہو تو یہ بتاؤ قیامت کب شروع ہوگی، قیامت کا آغاز کب اور کیسے ہوگا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، ان سے فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ان سے کہو کہ قیامت کا جو آغاز اور سٹارٹ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ روز نجومی خبریں دیتے ہیں کہ اس سال اگلے مہینے تیسرے مہینے قیامت آ جائے گی، کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ سورج نیچے آ رہا ہے، زمین اوپر جا رہی ہے تو اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ یہ سارے اندازے اپنے اپنے انداز سے جو باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ پاک جو ارشاد فرما رہے ہیں یہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنا، بعث بعد الموت یعنی مر کے اٹھنے پر یقین رکھنا، اور میزان عدل کے قائم ہونے پر یقین رکھنا، حساب اور جزا اور سزا پر یقین رکھنا، اور یہ بندوں کے ناکام اور کامیاب ہونے پر یقین رکھنا، یہ ساری باتیں اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے اس دن کا نقشہ ذہن میں رکھو، ینفخ فی الصور، سور بولے جس طرح یہ پیپنا نہیں ہوتا یا کوئی بگل بجانے والی شے ہے، جناب اسرافیل جو فرشتہ ہے اس کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کرناوی اس کو بولتے ہیں سینگ کی طرح جیسے بگل بجائی جاتی ہے، وہ جب پھونکیں گے ساری دنیا بے ہوش اور مر جائے گی پھونک کے مارنے سے۔ یہی وہ اشارہ کیا یوم ینفخ فی الصور، جس دن وہ اس پھونکنے میں، اس کرنا میں، سور میں پھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم پھر اکٹھا کریں گے مجرم لوگوں کو یومئذ زرقا، اس دن اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے سیاہ ہوں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں کہتے ہیں یوم تسود وجوہہم،
جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، وَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جس دن چہرے سفید ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں، آنکھیں نیلی ہوں، بڑی ڈرونی شکل بنتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ان ناکامیوں سے، ان نالائکیوں سے، سزا یافتہ ان بد نصیبوں سے اللہ ہمارا شمار نہ فرمائے، اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ ایک اور بات رسالت باب نے فرمائی تھی، قیامت والے دن جو لوگ میری امت کے لوگ ہیں میں ان کو پہچان جاؤں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا غرم محجلین، ان کے وضو کے چہرے کے جو علامتیں ہیں اور ان کے جو اعضائے وضو ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، 5 کلیان جس کو بولتے ہو یہ ہوں گے، اور یہ صرف میری امت کو یہ اعزاز ہوگا، باقی اور کسی امتی کا یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو میں ان کو پہچانوں گا۔ قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کے متعلق لکھا ہوا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور رسول پاک کو اس طرح پہچانتے جانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں اور بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ بات جو فرمائی جا رہی ہے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ قیامت والے دن وہ ان کے چہرے چمکتے ہوں، وضو کے عادات چمکتے ہوں، رسالت باب ان کو پہچان رہے ہوں اور ان کے لیے شفاعت کبریٰ کا نظام بھی ہو۔ ٹھیک ہو گئے۔ مجرم لوگ جو ہیں جن کے جرائم ہوں گے ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، یتخافتون بینہم، آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہوں گے۔ نقشہ اللہ نے پیش کر دیا ہے، خود بیان فرمایا ہے۔ الا بثم الا عشرا، ایک دوسرے کہتے ہوں گے اور نہیں تم ٹھہر کے آئے ہو مگر 10 دن تم نے گزارے ہوں گے۔ یہ اندازہ ہے ان کا۔ علم غیب کس کے پاس ہے؟ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، پہلے ہم تھے عالم ارواح میں، پھر آگے ہمیں سے نظام ہے دنیا میں، مرنے کے بعد چلے جائیں گے عالم برزخ میں۔ پردہ، برزخ مانا پردہ ہے دنیا کا، ان سے ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں، انہیں ہمیں پتہ نہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم جانتے نہیں اگر وہ زندہ ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ پھر اس میں مناظرے، پھر ٹکرے، پھر سلسلے، پھر باس مباحثے ہو رہے ہیں، یہ حیاتی ہیں، یہ مماتی ہیں۔ وہ حیات تو سارے عالم برزخ میں سارے ہی زندہ ہیں، کافر بھی زندہ ہے، فضیلت کون سی ہے؟ برزخ میں کافر بھی وہ زندگی جو ہے ہم نہیں جانتے، سزا یافتہ ہیں، سزا اور چھتر پولا ہو رہا ہے لیکن ہم نہیں جانتے۔ اہل ایمان جو ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی اور ان کا رزق اور ان کے اعزازات اور ان کا جو اکرام اور وہ ہم نہیں جانتے، وہ برزخ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دنیا جب اٹھیں گے قیامت والے دن ارشاد ہوتا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں یا کہیں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقہ، ان میں سب سے زیادہ سیانہ بندہ جو ہے، عمدہ رائے والا، عمدہ مشن والا جو شخص ہے وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، ایک دن ہی رہ گیا ہے، وہ 10واں بھی چکر کوئی نہیں۔ وہ پہلے تو کہیں گے 10 دن آئے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ جو کہے گا جی نہیں ایک دن ہی کہہ رہے ہیں، باقی وقت گزر گیا ویسے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، پھر مسئلہ بیان فرمایا، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ جتنا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتا ہے 2 حصے زمین کے اندر ہے، اللہ نے ان کو میخیں بنایا ہے، اور آپ اندازہ فرمائے وہ سانگل ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے، آپ جانتے ہیں ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان، اس پر دنیا کی سپر پاور طاقتوں طاقتوں نے بمبارمنٹ کر کے، گولے چلا کے، بم مار مار کے انہوں نے پورا زور لگایا، لیکن وہاں چٹانیں اور پہاڑ اور غاریں ختم ہو گئی۔ وہ تو زمین پہ بیٹھ کے روٹی ٹوکر کھا رہے ہیں، اپنا نظام چلا رہے ہیں، غاریں بھی موجود ہیں، پہاڑ بھی موجود ہے، سسٹم بھی موجود ہے۔ 40 سال جنگ کی حالت میں رہنے والے وہ مقروض نہیں ہیں۔ ہم ماشاءاللہ آزادی کل بنائیں گے، ہمیں 77 سال ہو گئے آزادی، ہم مقروض بھی ہیں، مقہور بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور آپس میں ظلم داستان کرنے والے داستان ہماری کوئی وجہ۔ عیاشیاں عیاریاں جب تک چھوڑیں گے نہیں حالات ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان مسئلے پر غور کر لینا چاہیے۔ کتنی سرکاری گاڑیاں ہیں، کتنے ہیں وہ سلسلے، اور یا کل بندہ ڈنڈا پھینک گیا اس بندے نے، انہوں نے کہا جی ساری زندگی تیرا، بجلی بھی فری، پانی بھی فری، تیرے ساری ہے فری۔ میں نہ انہوں کہہ دو سو بزرگاں جو مرضی کر دیں، پوچھنا بھی کہتے ہیں۔ قرآن کا حافظ ہو تو جج کہتا ہے یہ جج نہیں لگ سکتا قرآن کا حافظ۔ سب سے زیادہ عزت و احترام کا مقام ہے مصلی رسول۔ سید ولد نے فرمایا اکرم لکتاب اللہ و عالم لسنت رسول اللہ، میرے مصلی کا وارث وہ بنے گا جو قرآن سونا پڑے گا، جس کو سنت رسول کے مسائل زیادہ آتے ہوں گے، اس مصلی کا وارث وہ بنے گا، باقی فارغ ہے سارے۔ مجھے یاد ہے خلافت فاروقی، سن رہے ہو، 2 قولیں، 22 لاکھ مربع میل، 24 لاکھ مربع میل کی سربراہی کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک دفعہ گورنروں کی میٹنگ بلائی مدینے،
تو مکہ کا گورنر بھی آیا، مصر کا گورنر بھی آیا، عراق کا گورنر بھی آیا، یہ سارے گورنر جمع ہوئے۔ تو جب مکے کا گورنر آیا تو آپ نے پوچھا حرم کی امامت کس کو دے کے آئے ہو؟ اے سبحان اللہ، آگ چلو اللہ کرے جو بول پہ یہ دل۔ تو انہوں نے جواب دیا میں ایک غلام ہے اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ خفا ہوئے امیر المومنین، تمہیں کوئی آزاد بندہ نہیں ملا، غلام کو امامت دے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا پورے مکے میں اسے خوبصورت قرآن نہیں پڑھتا۔ تو سجدے میں گر پڑے تشکر کے لیے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے دور حکومت میں تو ان غلاموں کو کتنی عزتیں بخشی ہیں۔ یہ ہے وہ آزادی، یہ ہے وہ شرف، یہ ہے وہ بزرگی۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی۔ قرآن اقرأہم لکتاب اللہ وعلمہم لسنت الرسول اللہ، اس مسئلے کا ہمارا سو بنے گا۔ تو اگر جج فیصلہ کریں یہ جج نہیں بن سکتا، یہ قائد نہیں بن سکتا، یہ سیاست نہیں کر سکتا۔ سیاست تو کرنی انبیاء، اور بنو اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے دنیاوی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کو، نبیوں کو بادشاہ دی، جناب داؤد کو بادشاہ دی، جناب سلیمان کو بادشاہ دی، جناب طالوت کو بادشاہ دی۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہمیں وہ پڑھائے گا تو پڑھیں گے نا۔ قرآن مجید کا ترجمہ نافذ کیا جانا، قانون بنایا، بڑا اچھا کام۔ سکولوں کالجوں میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائے گا۔ اگر کسی کلندر کی ڈیوٹی لگا دو گے تو وہی بیڑا غرق کرے گا جس رضا میں کر رہے ہیں۔ یہ آسان کام ہے قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح کرنا کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق ہے۔ القرآن یفسر بعض بعضا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسان کام ہے؟ گلی ڈنڈا کھیلنے والا کام ہے؟ لیکن اللہ کی توفیق سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو فہم کے لیے آسان کر دیا۔ جو محنت کرتے ہیں اللہ اس کے شرح صدر فرما دیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی جو سب سے سیانہ ہے وہ یہ کہے گا بھائی تم ایک دن ٹھہرے ہو، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، جس دن میرا رب فرمان جاری کرے گا تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے دن کی روئی کی طرح بنا کے اڑا کے ان کا وجود ہی ختم کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا تیرا رب جس دن اللہ چاہیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو جہاں پہاڑ ہیں وہ چٹیل میدان بن جائے گا، وہاں کوئی شے نظر ہی نہیں آئے گی۔ میرا خیال ہے کتنے آپ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیانے لوگ ہیں، ولی ہیں، نیک ہیں میرے سے زیادہ، تو دعا کرو، دم کرو، سارے بزرگوں کرو، گھنٹہ کار کو تسن دینا چاہیے تو ساڑھے کو آ جائے۔ بٹ صاحب تھوڑی جی کوشش کرو، چلنا مارو، اینا بزرگوں نہ اللہ ہو، ڈاکٹر صاحب نے، سرجن نے، ساری لائن ولیاں دی ساری بیٹھی، تو کوشش کرو گھنٹہ کار 5 دنوں سے ساڑھے ماڈل رونا آ جائیں، نال ہی نہ ولیاں لا دے۔ علامہ بریک صاحب نے بیٹھے سب فارغ۔ اللہ کا فرمان جب جاری ہوگا تو پہاڑوں کو روئی بنا کے اڑا کے وجود ختم کر کے ان کے جگہوں کو چٹیل میدان بنا دیا جائے۔ اس رب کو کوئی نہیں مانتا۔ سائیں تودی سے ڈرتے ہیں، کامالی سرکار سے ڈرتے ہیں، علی حجویری سے ڈرتے ہیں، لیکن رب العالمین جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا تری فیہا عوجا ولا امتا، پھر جب وہ چٹیل میدان بنے گا نہ اس میں کوئی ٹیڑھا رستہ نظر آئے گا، نہ وہاں کوئی ٹیلا اور بلندی نظر آئے گی، ہموار چٹیل میدان ایک ساتھ بن۔ یومئذ یتبعون الداعیہ، یہ وہ دن ہے جس طرح ایک پکارنے والے کی پکار آئے گی، سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ لا عوج لہ، جس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، علی طول، سیدھی آواز، اور اس کی پیروی کے لیے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تھم جائیں گی، پست ہو جائیں گی آواز رحمان کے لیے۔ فلا تسمع الا ہمسا، کوئی بولنے کی آواز نہیں سنے گے، صرف آہٹ، جس طرح پاؤں کے چلنے کی آہٹ آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو سا اونچی نہیں دی جاتی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، یہ ہے وہ دن جس دن نہیں فائدہ دے گی کسی بندے کو اس کی سفارش، کوئی سفارشی۔ من ذا الذی یشفع الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے۔ فرشتے لائنوں میں کھڑے ہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بات ٹھیک کرے، اجازت نامہ ہو، یعنی این او سی اللہ کی طرف سے ہو تو پھر وہ بات کرے تو کر سکتا ہے، ورنہ کون ہے بات تو بتاؤ، سوارے کرے گا کون؟ یہ فرشتوں کے بارے میں کہی جا رہی بات۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، پھر اللہ اس بات جو اس نے کرنی ہے سفارشی کلمات میں، وہ بات بھی عمدہ ہو، اللہ اس کہنے پہ راضی ہو، وہ کر سکے، باقی نہیں۔ تو جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کی بات پر، تو باقی مصیبت کون سی رہ گئی؟ وہ تو میدان سارا صاف ہو گیا۔
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، جناب سلیمان کی بات علیہ السلام اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ جن سارے مطیع کر دی ہے، ہوائیں مطیع کر دی ہے، چیونٹیوں سے باتیں کر رہے ہیں، شیروں کتوں بلوں سے باتیں کر رہے ہیں، پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں پانی کی ضرورت پڑی ہے تو ہدہد کو تلاش کر رہے ہیں کہ علامہ ہدہد پرندہ چکی راہ جنہوں کہتے ہو وہ کدھر ہے، تو جن بھی سارے کول بیٹھے ہیں۔ اب دیکھو نا، اگر ہم کہیں کہ ہم میں سے انہاں بزرگوں کو جن ہے، اب ایک بزرگ اگلے دن پتہ لگا اس کو 2 جن نے، ایک دی عمر 300 سال ہے تو ایک دی عمر 600 سال ہے، وہ دم کر دینا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ منگتا پھر لوگ تو جن بندے دی شکل جانتا جی یہ بندہ نہیں ہے، آپ تعارف کرا یہ بندہ نہیں جن ہے، عمر دی 300 سال ہے، تو ایک جڑا گھر ہے وہ نام سلطان ہے تو وہ دی عمر 600 سال ہے۔ نبی مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ اور ایک نوی گل بھگی آندھی، ایک بی بی آندھی میرا خامد جن ہے، اور جن ہی شیطان ہے، بدماشی کرتا ہے، تو بی بی چڑھ گئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ گار ہے، فراڈی ہے، جھوٹا ہے، اس کے اوپر شیطان آتے ہیں، ان کے یار دوست وہ بنتے ہیں، قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو بات اس طرف نہ نکل جائے تو جناب سلیمان پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی وہ ہدہد کدھر ہے۔ ابا بھی نبی ہے، آپ بھی نبی ہے، تو سارا سسٹم بھی ہے، جن بھی پوت نے پریاں سارے کول بیٹھے، وہ ہدہد لفظ پھر دیں۔ اور بات قرآن نے بیان فرمائی ہے، آخر میں غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کسی بات میں ناراض ہونا نبیوں کی سنت ہے، اے بھی کہ یاد رکھو۔ وہ جی فلاں جی غصے ہو جاتے ہیں تو نبیوں کی سنت ہے، غصے جڑا ہوتا ہی نہیں، وہ پلے کھ نہیں، ادھر موقعی کوئی شاید نہیں۔ وہ کدی راضی ہونا کدی ناراض ہونا، یہ اس کے اندر صلاحیت موجود، گیٹس ہیں۔ تو وہ ناراض ہو کے کہتے ہیں، جو ناراض ہو کہا وہ بھی اللہ نے قرآن بنایا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اے ہدہد آ گیا نا میرے کنٹرول ہے، میں نے وہ ذبح کر دینا یا بڑی سزا دینی ہے، تو یا پھر کوئی بات چنگی پیش کرے گا تو غور بھی کر لیں گے۔ اے اعلان کر کے خاموش ہوئے تھے، ہدہد صاحب بھی آ گئے۔ تو ہدہد آ کہتے ہیں جناب سرو، السلام علیکم، احطت بما لم تحط به، میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں جس کا علم میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں۔ آپ بھی نبی تھے، ابا بھی نبی تھے، جن تے پوتنے تے پریاں گول بیٹھے نے، تو ہدہد اعلان کر رہے تھے، بیان اللہ کر رہے ہیں قرآن مجید میں، احطت بما لم تحط به، میں وہ خبر لایا ہوں کہ جس کا علم میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں۔ کہ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں درویشہ کیا خبر لایا ہو؟ پوچھنا پیا۔ وہ کہنے لگے جی میں یمن سے آیا ہوں، وہاں خاتون حکومت کر رہی ہے، تے تیرا کی مسلک ہے؟ کہنے لگے جی میرا مسلک دے کہ بی بی نے حکومت نہیں کرنی چاہیے، وزیر اعظم انہوں نہیں بننا چاہیے، مرد کو حکومت کرنی چاہیے۔ یہ تے گھراں وچ بھی بیبیاں حکومت، تے مسجد وچ بھی بیبیاں حکومت، تے صوبے وچ بھی بیبیاں حکومت، تے میدان چھڑ کے پینٹ ٹر گئے ایسے پاس۔ دوسری بات کیا ہے، میں نے قوم کو دیکھا ہے وہ سورج کی پوجا کرتی، تو پوچھنے والوں نے پوچھا درویشہ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگے میرا عقیدہ کہ سورج کو نہیں پوجنا چاہیے، سورج کے بنانے اور پیدا کرنے والے کو پوجنا چاہیے۔ کتنا توحید والا عقیدہ ہے۔ یہ سارے عقیدے ٹھیک ہو جان تو یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جان۔ کھڑی شریف، فلانے شریف، تے فلانا کتب، تے سہیلی سرکار، تے کام والی سرکار، تے مندر والی سرکار، کمکول شریف، چیکو سرکار، سب عذاب بنے ہوئے ہیں اور ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ، کوئی جن پاس بیٹھے ہوئے اور سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ قیام میں کھڑے ہیں، تو جن مارو مار وہ ہیکل سلیمانی بنا رہے ہیں، تو جنوں کو نہیں علم ہوا کہ بزرگ جو قیام میں کھڑے ہیں یہ فوت ہو گئے ہیں۔ نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے، فلما خر تبینت الجن، جب وہ ان کی میت زمین پہ گری تو جنوں کو پتہ چل گیا یہ بزرگ قیام میں جو کھڑے تھے تو فوت ہو گئے۔ اگر ہمارے پاس علم غیب ہوتا ہم اس مصیبت میں مبتلا رہتے، ہم مزدوری کر رہے تھے ان کے حکم کے مطابق، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو کس طرح عقیدہ ٹھیک کرنا ہے؟ چلو کل یوم آزادی بنا لو نا، اگلے 15 دن کے بعد پھر ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ کل بگل بھی بجانی ہے، باجے بجانے ہیں، لوڈیاں ڈالنی ہیں، ویلنگ کرنی ہے، شوشے چھٹنے ہیں، اور بک بک غلط ملت وعدے کرنے ہیں، ٹول ٹمکا سارا کچھ ہی ہونا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ کا علم کیا؟ توجہ ذرا فرمائیے، اس میں ذرا باریک آمدن بات کرنا چاہتا ہوں۔ سید الانبیاء نبی مکرم تشریف فرما ہے،
ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہے، ایک اور سے ابھی نے آپ سے بات شروع کر دی. سید المرسلین نے فرمایا تم خاموش ہو جاؤ، جب دو بندے بات کریں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. رسول پاک کی مجلس میں دو بندے بولیں تو آپ کو سمجھ نہ آئی، اور خالق یہ فرماتا ہے کہ ساری کائنات، جن انسان مرد عورت چھوٹے بڑے مذکر مؤنث بیک وقت سارے بولیں، میرے سامنے درخواست کریں، میں ہر ایک کی درخواست سنتا ہوں، جانتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. میں ایسی اور وضاحت کیا کرتا ہوں، اے کتب نہیں ملتا ٹوپی والی سرکار، ان سے کہو کہ تسی گن کے بتاؤ کہ تمہارے سر سے لے کر داڑھی تک کتنے بال ہیں. میرا خیال ہے کہ ختم ہو جائیں گے، کوئی کمر رلنا نہیں، میں سے کوئی نہیں ہونی. تو یہ کہہ دیا جائے سر سے لے کر اناتول چھنگا مانگا سب چوڑ تک پاؤں تک جو کوئی سسٹم ہے سب گن کے بتاؤ، کیا کریں گے؟ اور میں نے بات یہ مذاق کے لیے نہیں کی، میرے رب نے فرمایا ہے جو قربانیاں تم کرتے ہو سید الانبیاء کے ذریعے، اس کی جلد پر، اس کی کھال پر جتنے بال ہیں میں ان کی تعداد جانتا ہوں. بھیڑ بکریاں گائے اونٹ کتنی ان کے جسم کے اوپر وہ بال اور اون ہے ان کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ریت کے ذرے کتنے بنتے ہیں، پانی کے قطرے کتنے بنتے ہیں، درختوں کے پتے کتنے بنتے ہیں، خشخاش کے دانے کتنے ہیں، ایری کے دانے کتنے ہیں، اور اس طرح سپر کے چاول ان کے دانے کتنے ہیں، اور دال ماش اور دال مونگی اور فلاں فلاں، اور اس طرح جو باجرہ ہے، مکئی ہے، سبحان اللہ، جوار ہے، ان کے سٹوں کو دیکھو، اس کے اندر فٹنگ میرے رب نے کیسی کر دی. اور سارا کچھ ہم جانتے ہیں. اگر وہ جانتے تو تیری میری کرتوتے اور اندر کے معاملات نہیں جانتے. اس لیے فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور وہ پست ہو جائیں گے چہرے حی القیوم کے لیے. کیا معنی ہے؟ کوئی ان کی آواز، کوئی آنکھیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ناکام وہ بندہ جس نے ظلم ڈھائے، ظلم کرتا رہا، شرک کرتا رہا، لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، برباد ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بندہ عمل صالح کرتا رہا ہے بھی مومن، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، نہ وہ ظلم سے ڈرے گا، یعنی میرے اوپر ظلم ہوگا، ولا حظمًا، تو نہ یہ ہے کہ اس پر کوئی بے اعتدالی ہوگی، یعنی اب عمل اس نے کیا، سزا اس کو مل گئی، جزا کسی کو مل گئی، یہ بے اعتدالی نانسب، یہ بھی نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ایسے ہی ہم قرآن کو عربی لغت میں نازل کیا ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، ہم نے اس میں ڈانٹ اور وعید کے تذکرے بھی فرمائے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں. أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کے لیے اور کو نصیحت اور کو رنگ ان کے اندر جس کو وہ نصیحت حاصل کر لیں. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اے نہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند و بالا ہے، سچا بادشاہ ہے. فلا ولا تعجل بالقرآن، رسول پاک جس طرح لا تحرک به لسانک لتعجل به، اب وحی کی حالت میں جلدی جلدی قرآن پڑھنے کی جلدی نہ کریں. من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ وحی کی وہ جو تلاوت ہے، جو وحی کی تلاوت اور بیان ہو رہا ہے وہی ختم نہ ہو جائے. وقر رب زدنی علما، تو دعا کیا کرو اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، علم نفع والا ہو. اس علم سے مراد وہ جو میرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، سیرت مصطفیٰ کے بیانات میرے لیے آسان ہو جائے، قرآن کا سمجھنا میرے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں وہ اضافی فرمائے. تلاوت کرنی ترجمہ ہو گیا کہ جی ٹھیک ہو گیا. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا پھونکنے میں. ونحشر المجرمین، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرم لوگوں کو. یومئذ زرقا، اس دن اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. یتخافتون بین، آپس میں چپ کے باتیں کریں گے. ان لبثتم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے رہے ہو مگر 10 دن. نحن عالم، اللہ فرماتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہیں گے. اذ یقول امثلهم، ان میں سیانہ بندہ بول کہے گا، یعنی امثلهم طریقے مسلک مذہب کے اعتبار سے جو بڑا عمدہ اور اچھا سیانہ ہوگا وہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم نہیں ٹھہرے رہے ہو مگر صرف ایک دن. ویسألونک عن الجبال، رسول کریم آپ سے وہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فقل، آپ کہو ینسفھا ربی نسفا، ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا میرا رب. فیذرھا قاعا صفصفا، پھر اللہ چھوڑ دے گا اس جگہ کو چٹیل میدان ہوگا، صفصفا چٹیل. لا تری فیہا عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن آپ نہیں دیکھیں گے. ولا امتا، نہ کو بلندی اور ٹیلا دیکھیں گے. یومئذ یتبعون الداعی، جس دن وہ پیچھے لگیں گے آواز دینے والے کے. لا عوج لہ، اس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا. وخشعت الاصوات للرحمن،
پست ہو جائیں گی عباد الرحمن کے لیے، فلا تسمع الا ہمسا، بس آپ نہیں سنیں گے مگر آہٹ، یومئذ لا تنفع شفاعہ، جس دن کوئی نفع نہیں دے گی سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے گا، ورضی له قولا، اور اللہ اس بندے کی رحمان اور راضی ہو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے، ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر پائیں گے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور یہ تابع ہو جائیں گے، جھک جائیں گے چہرے حی القیوم کے لیے، وقد خواب من حمل ظلما، تحقیق ناکام وہ بندہ جس نے ظلم کیے، ظلم اٹھائے، ومن یعمل من الصالحات، جو شخص اچھے عمل کرے گا، وہو مومن ہوگا، فلا یخاف ظلما ولا حظما، نہ وہ کسی ظلم کا ڈر کرے گا نہ کسی بے اعتدالی کا، وَكَذَلِكَ ایسے ہی أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن پاک کو عربی لغت میں فصیح زبان میں نازل کیا ہے، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اس میں ڈانٹ اور وعید اور ڈانٹے بھی ہم نے اس میں پھیر کے انداز پیش کیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں گناہوں سے، أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، تاکہ یہ انداز بیان جو ہے ان کے اور کو نصیب نہیں پیدا کر دے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند و بالا اللہ وہ سچا بادشاہ ہے، ولا تعجل بالقرآن، اب جلدی قرآن نہ پڑھیں، من قبل ان یقضى الیک وحی، اس سے پہلے کہ وحی تکمیل ہو جائے، پوری ہو جائے، وہ جو جبرائیل امین وحی لانے والے، وقل رب زدنی علما، اور آپ کہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔